ان سے ادب درخواست کر رہا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے. حضرت والا کا خطاب ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات جلد از جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئے اور سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر حضرت والا کا خطاب سنیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی، بڑی دیر سے آپ حضرات بہت سارے پروگرامات اور اخیر میں نعت و منقبت کے اشعار سے مستفید ہوئے. آواز بہت اس لائق نہیں ہے کہ آپ سے لمبی گفتگو کی جائے، اور صحیح یہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ مطالبات ہیں، وقت بڑا تنگ رہتا ہے. قاری عبداللہ صاحب کی فرمائش پر یہ حاضری آج ہوئی ہے. آج کے پروگرام کے لیے 10-12 جگہ سے کم تو نہیں آیا ہوں. وقت کی بڑی تنگی ہے. خدا ان کے قدوس میری حاضری کو، آپ حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے. 300 کلومیٹر تقریباً لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور اس سے زیادہ کا سفر ہے. نندور مہداول کے آس پاس خلیل آباد سے ہمارے خیال سے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اور وہاں صبح 8 بجے سے 1 بجے تک دعا ہونی، بیان ہونا ہے. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. پڑھنا بنا، آواز صحیح نہیں بھائی، آواز صحیح نہیں رہنے دیجیے. پیچھے والے حضرات بھی ذرا آگے تشریف لے آتے، کچھ کرسیاں بیچ میں ہیں، آگے تشریف لے آئے تو بات اچھی بنے. اور ہمارے درمیان بہت سارے حضرات ہیں، اسی میں سے قاری ہارون صاحب بھی ہیں. دیکھنے میں تو کافی ہیں، لیکن یہ کم سے کم 10 سال تو ضرور چھوٹے ہیں. قاری ہارون صاحب جنہوں نے تلاوت کی. حاجی مسرور صاحب مدث اللہ العالی بڑے اہل خیر لوگوں میں سے. ہم نے انعام والے کو، کسی انعام والے کو 500 دیتے کم ہی دیکھا ہے، اور انہوں نے 2 بار دیا نعت خواہ کو. بڑی بات ہے. اچھا ہوا کہ کسی کی ہمت افزائی ہو جائے.
खुदावंद कुद्दूस तादेर इनका साया कायम फरमाए और आप हजरात को भी तमाम मुसीबतों से हिफाजत फरमाकर आखिरत की दौलत से माला माल फरमाए। दरूद पाक एक बार फिर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि। नाज़रीन साहब मैं छोड़ दी जहाँ बैठे, बहुत थकिया आ गई। हम जब बैठते हैं तो नाज़िम को नहीं परेशान, बेचारा पहले से इतना थक चुका होता है। इस उम्मत के लिए दुआ कीजिए कुछ आवाज काम कर जाए, आवाज इस लायक है नहीं। अब तो कुछ खुली होना 3 हिस्से गुजर गए। इस उम्मत के लिए अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी पूरी उम्र रोते रहे, भाई चाय बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, दुआ हो जाए फिर चाय पिला दीजिएगा, बीच में खलल होगा। और जिन जिन चीजों से इबादतों में खलल हो वो चीजें मना है, उन्हीं चीजों को मकरूहात कहते हैं। उनमें से चंद बातें अर्ज किए देता हूं। जब आदमी नमाज पढ़े तो अल्लाह के सामने बंदा बनकर हाजिर हुआ है। बंदा कहते हैं गुलाम को, मालिक अल्लाह है, इबादत करने वाला उसका गुलाम है, बंदा है, वो अपनी गुलामी का सबूत दे। एक बात तो ये हुई। तो जब गुलाम किसी मालिक के सामने खड़ा होता है तो दाएं बाएं मुतवज्जे नहीं होता, वरना मालिक की नजर हट जाती है। अरे बोलो है कि नहीं? जब गुलाम अपनी तवज्जो को दाएं बाएं करेगा तो उसका मालिक भी उस पर तवज्जो नहीं करेगा। तो तमाम हाकिमों का हाकिम हमारा अल्लाह है, वो मालिक है, और हम उसके बंदे और गुलाम बनकर नियत बांधकर खड़े होते हैं। मसला सुन लो। फुकहा फरमाते हैं, फुकहा कौन कहे जाते हैं? जो मसला पूरी वजाहत के साथ कुरान मुकद्दस में न मिल सके, उस मसले की तलाश हदीस में की जाती है। जब अहादीस रसूल में भी वाज़ेह तौर पर मसला न मिल सके तो कुरान मुकद्दस की आयतों और अहादीस के रोशनी के जरिए जिस मसले का इस्तिखराज होता है, जो मसला निकाला जाता है, उसी को फुकहा अपनी जबान में फिक़ह कहते हैं। तो ये बात समझ रहे नहीं? उस दौर में वो बातें नहीं थी, इस दौर में बहुतेरी बातें नहीं है। 1450 साल का जमाना गुजर चुका है, अब नई नई बातें पेश हैं। तो कुरान और हदीस की रोशनी से निकालकर जिसको फुकहा बयान करते हैं उसी को फिक़ह बोलते हैं। एक मसला इस पर सुन लीजिए। हमारे आपके इमाम सन 80 हिजरी में पैदा हुए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सन 150 हिजरी में इंतकाल हुआ। पूरी बात नहीं बयान करने, इशारा करना है सिर्फ। बहुत बड़े फकीह हुए, उनके मानने वाले बड़े बड़े फुकहा हुए। फुकहा का ये बयान है और ये मसला है कि जब नमाज में अमले कसीर सादिर हो जाए, जाहिर हो जाए, तो वो नमाज फासिद होती है, टूटती है। बात समझ में आ गई आपको? बच्चों को मौलाना जरा उधर कर दीजिए, और इधर 2-4 आदमी बड़ी उम्र के बैठे। बेटा जरा उधर चले जाओ, तुम लोग इधर भी है जगह, उधर भी है, तुम भी बेटा उठ के चले जाओ, पीछे बहुत सारी कुर्सियां। इतना बड़ा इंतजाम हर कोई आसानी से नहीं कर पाता। वो तो मुझे बड़ा ताजुब है, इतना बड़ा पिंडाल, इतनी कुर्सियां। बेटा पीछे निकल जाओ, दोनों लोग वहां, यहाँ समझदार लोग हो जाए जरा सा। दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फौरन बात मान लो, वरना इतना आसान होता नहीं। तो बहुत सादे लफ्जों में आप समाअत फरमा लें कि फुकहा फरमाते हैं
اور میں نے پہلے عرض کیا فقیہ کہلاتے کون ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب نماز میں عمل کثیر ہو جائے تو نماز فاسد ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے۔ اب آپ پوچھو عمل کثیر کیا چیز ہے؟ چچا میں موبائل جیب میں رکھ لیا، بہت موبائل پہ لوگوں نے ڈال رکھا ہے، وہ تو ہم کو ایک ہفتہ بعد پتا چلتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا آپ کلکتہ میں تھے 31 کو جنوری کو، میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ فون آیا تھا، کہا نہیں وہ آ گیا۔ کیا بتائیں، یہ بہت ہے۔ اور اب تو زبردستی ٹرینوں سے کود کر کے بھی بنواتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں کہ کوئی ہے۔ بعض لوگ روڈ پر لیٹ کر کے بنواتے، بعد میں گاڑی کچل کے چلی جاتے، وہ بھی اب کتنا ہے ہم نہیں جانتے، ہے بہت ہے، اب یہ سب بہت ہے۔ اور جتنی چھچونا ٹائپ کی تھی وہ سب بہت ہے موبائل میں، اب اس کا زیادہ ذکر نہیں کرنا ہے ہم کو۔ فرض کر رہا تھا عمل کثیر کیا چیز ہے، بس 2 منٹ میں آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ عمل کثیر وہ عمل ہے کہ جو آدمی نماز میں اتنی حرکت کر لے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، نماز سے باہر ہے، اسی عمل کو عمل کثیر یعنی زیادہ عمل بولتے ہیں، اور اس سے نماز فوراً فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ کہو تو 1-2 باتیں عرض کر دیں، بس میں نے اتنا آپ کو بتا دیا۔ عمل کثیر میں سے جیب سے موبائل نکال کر دیکھ کر اور نمبر کا کاٹنا بھی عمل کثیر ہے، فتویٰ آپ چاہے جہاں سے لے لو۔ بے تکلف بات کرتا ہوں، چاہے مجمع اطلاق کا ہو، ہم اس پہ تکلف نہیں کرتے ہیں، جتنی معلومات اتنا ہی بولتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں موبائل جیب سے نکال کر نمبر دیکھ کر اور اس کو کاٹ دے چاہے ریسیو کر لے، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ جیب سے نکال کر نظر ڈالنا ہی عمل کثیر ہو گیا۔ کتنا نہیں ہے، موبائل جیب میں پڑا تھا، گھنٹی بج گئی، کسی بھی بٹن کو دبا دیا وہی ریسیو ہو گیا، چاہے کٹ گیا جیب ہی کے اندر، اب نماز فاسد نہیں ہے، یہ عمل زیادہ عمل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرت لمبی ہو گئی، دوبارہ پھر سے موبائل بج گیا اور دوبارہ بھی اوپر ہی سے کسی بٹن کو دبا دیا، چاہے ریسیو ہوا چاہے کٹ گیا، ابھی نماز ختم نہیں ہے، باقی ہے، یہ عمل اتنا بھی عمل کثیر نہیں ہے۔ تیسری بار پھر بیل بج گئی، رکعت ذرا لمبی ہو گئی، یا موبائل لگانے والا ضدی تھا مانا ہی نہیں، تو دوبارہ بھی ایسا کیا تو نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ وجہ یہ ہے ایک رکن میں، چاہے آدمی قیام میں ہو چاہے سجدے میں ہو، قیام ایک رکن ہے، سجدہ دوسرا رکن ہے، رکوع تیسرا رکن ہے، یہ سب الگ الگ ارکان ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کوئی عمل مسلسل پیش ہو جائے، پے بپے پیش ہو جائے، اس عمل کو عمل کثیر بولتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے حنفی، ہم لوگ ماننے والے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بات سمجھ لیں بھائی؟ اور پورا دین جتنا بھی ہے یہ چاروں اماموں میں پیوست ہے، چاروں امام ہمارے رہبر ہیں، جو جس کی مانتا ہے اس کی پوری بات مان لے، اتنا ہے، اس لیے کہ ساری احادیث روشنی میں آ گئی ہے، چاروں امام برحق ہیں۔ کوئی کہے کہ یہ تو بعد میں آئے، یہ تو 80 سال بعد میں آئے، 150 سال بعد میں آئے، نہیں، پہلے احادیث اتنی عام نہیں تھی۔ ان مجتہدین کا اور ان احادیث کے بیان کرنے والوں کا اور ان مصنفین کا ہمارے آپ کے اوپر احسان ہے۔ غرض اتنی بھی ہماری نہیں ہوتی کسی عالم سے جا کے کسی مفتی سے جا کے مسئلہ ہی پوچھ لیں، جب اتنا نہیں کر پا رہے، اللہ نے احسان فرمایا، ان ائمہ کو پیدا کر کے اللہ نے احسان فرمایا، امت تک احادیث پہنچی۔ بولو ہے کہ نہیں؟ خداوند قدوس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ایک بات عمل کثیر کے تعلق سے عرض کر دی، بولو بچیں گے انشاءاللہ۔ پوری توجہ، تقریر نہیں ہے ضرورت کی بات، تقریر کے لائق تو آواز ہی نہیں بچی ہے، یہ میں نے ضرورت کی بات عرض کی۔ دوسری بات اور بول دوں، صاف صاف
وہ یہ ہے پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک کا لگنا بھی شرط ہے سجدے کے لیے. کوئی آدمی ناک نہ لگائے صرف پیشانی ہی سجدے میں رکھ دے وہ سجدہ قبول نہیں کیا جائے گا. ناک بھی لگانا شرط ہے لیکن اگر دانا ہے زخم ہے اگر ناک نہ لگے اس حالت میں سجدے میں تو نماز ہو جائے گی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف 2 باتیں میں نے اس تعلق سے عرض کی. اور بعض لوگ نماز میں اپنی نماز کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنے موجود ہونے کی اطلاع کے لیے بار بار کھانستے ہیں, اور اگر کوئی آدمی کھانسنے کے ساتھ ساتھ طبعی آواز نکال دے اسی وقت نماز اس کی فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. طبعی آواز جو بولنے والی آواز ہے اگر وہ آواز نکلی, ایک تو کھانسی کی آواز ہے, ایک کھکھار کی آواز ہے اور تیسرے بولنے کی اپنی آواز ہے, اگر بولنے والی آواز ظاہر ہو گئی تو نماز اسی وقت فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. خداوند قدوس صحیح طرح ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعضی باتیں نماز کے اندر اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنی ضروری ہم سمجھتے ہیں. ان میں سے 2-3 باتیں جلدی جلدی عرض کیے دیتا ہوں. کہو تو عرض کر دیں ورنہ تقریر کی طرف اس کو چھوڑ دیں. ہاں ساری زندگی تو نماز ہی کے لیے. قرۃ عینی فی الصلاۃ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہی کے اندر ہے. اگر وہی صحیح نہ رہی تو بچا کیا؟ روز محشر کی جان گداز قوت اولی پرشی سے نماز قوت میدان قیامت میں جب یہ عالم ہوگا اس وقت سب سے پہلے اگر کوئی چیز پوچھی جائے گی تو نماز کا حساب ہوگا. اللہ صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ یہ ہے ایک تکبیر جس کو تکبیر تحریمہ بولتے ہیں, اور یہ بھی نہ سمجھ پاؤ اللہ اکبر کہہ کر جو نیت باندھتے صرف یہی ایک تکبیر ضروری ہے پورے نماز کے اندر. اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی نا, اس کو تکبیر تحریمہ یعنی نماز میں داخل ہونے کی تکبیر بولتے ہیں. اگر کوئی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر نہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تکبیر تحریمہ اس کو الگ کر لیجیے آپ. اب کوئی نماز میں ہے رکوع میں جانے لگا اللہ اکبر کہنا چاہ رہا تھا, چھینک آ گئی, کھانسی آ گئی, سانس بڑھ گئی اور کھڑا تھا قیام سے رکوع کی حالت میں آ گیا, رکوع کر لیا اس نے اور اس مجبوری کی بنیاد پر اللہ اکبر نہیں کہہ پا سیدھے رکوع میں ایسے چلا گیا, اس کی نماز ہو جائے گی, سجدہ سہو بھی نہیں کرنا پڑے. یہ تکبیر ضروری نہیں, یہ تکبیر سنت ہے. ہر رکن کو بدلنے کے لیے جو تکبیر بولی جاتی ہے رکوع سے قیام سے رکوع میں جائیے اللہ اکبر کہیے سنت ہے. اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے سنت ہے. اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ جائیے پھر دوبارہ جائیے. تو یہ جتنی تکبیرات ہیں یہ سنت کہلاتی ہیں. اگر کسی وجہ سے یہ چھوٹ جائے, سانس بڑھ جائے, کھانسی آ جائے, چھینک آ جائے, نہیں کہہ پائے, نماز تبدیل ہو جائے گی اور بغیر کسی کراہیت کے 1 ذرہ برابر کی نماز کا ثواب گھٹے گا نہیں. بھیا سمجھ گئے بات؟ بڑی مختصر بات تھی جو میں نے عرض کر دی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں قرأت کی ترتیب ہے. پوری توجہ کے ساتھ سنیں. پوری زندگی کی بات میں بتا رہتا ہوں, چند منٹ کی پوری زندگی کی باتیں مرتے دم کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے نماز میں قرأت کی ترتیب بھی ہے. ترتیب کس کو بولیں گے؟ نماز میں جب آدمی نے نماز کی نیت باندھ لی تو اگر اکثر لوگوں کو 10 سورتیں یاد رہتی ہیں سورہ الم تر کیف سے سورہ ناس تک, اسی لیے جہاں کہیں مسجد میں تراویح کے لیے کوئی حافظ نہ پایا جائے تو الم تر کیف سے تراویح پڑھ لی جائے, ثواب گھٹنے والا نہیں ہے. قرآن کا ثواب الگ ہے, تراویح کا ثواب الگ ہے. تراویح ہو جائے گی. تو اکثر لوگوں کو 10 سورتیں یہ یاد رہتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو جب آدمی نے سنت کی 4 رکعت کی نیت باندھ لی
पहली रकात में उसने अलम तरा कैफ पढ़ा, दूसरी रकात में सूरह इलाफ पढ़ा, तीसरी रकात में याद नहीं रहा सूरह अलम नशरा उल्टा पढ़ गया। भूल किसी से भी, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, किसी से भी होती है। तो बजाय इधर लौटने के नमाजी रकात में जो किरत उसने किया वो उल्टा पड़ गया, तरतीब के खिलाफ। अरे समझ रहे नहीं, अलम तरा कैफ, सूरह इलाफ, सूरह अराइतल लज़ी पढ़ता, फिर सूरह इन्ना अतैना पढ़ लेता, इधर को आता नहीं। दो रकातों में तरतीब रही, तीसरी में भूल गया, सूरह अलम नशरा पढ़ लिया, सूरह इज़ा जा पढ़ लिया और सूरह वतीन पढ़ लिया, उधर की कोई सूरह पढ़ गया, यानी उल्टा पढ़ गया, तरतीब के खिलाफ हो गया। बाद में ध्यान आया कि तरतीब तो उलट चुकी है, इस नमाजी के नमाज में तरतीब उलट जाने की वजह से कोई फर्क नहीं आएगा, नमाज का पूरा ही सवाब मिलेगा। और इस पर सजदे सहू नहीं करना है। अगर सजदे सहू किया तो गलत किया, इसलिए कि किरत की तरतीब वाजिब नहीं है, और जो चीज वाजिब न हो उसमें सजदे सहू नहीं होता। बात समझ में आ गई? इसको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को सजदे सहू करते हुए देखा, बाद में पूछा कि वजह, तो उन्होंने किरत की तरतीब उलट जाने की बात बताई। उन्होंने कहा इस पर सजदे सहू है नहीं। और आखिर की बात यह है कि सजदा तो दोनों सजदे फर्ज है, कुछ वाजिबात भी है। वाजिबात कोई छूट जाए तो उससे सजदे सहू करना पड़ता है। दो वाजिब बताए देता हूं बस। रुकू आदमी ने किया, अल्लाह का हुक्म है वर्का, यह कुरान मुकद्दस है, रुकू कीजिए। रुकू के बाद कितना सीधा खड़ा होना चाहिए, जितना सीधा खड़ा होकर आदमी चलता है रुकू से उतना ही सीधा खड़ा हो जाए, इसको कौमा बोलते हैं। और कौमा वाजिब है, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना वाजिब है। कोई रुकू से थोड़ी दूर ऊपर आया और वहीं से सजदा के लिए चला गया, उसका कौमा साकित हो गया, कौमा छूट गया, नमाज नहीं होगी। इसलिए कि कौमा वाजिब है, कौमा नाम ही है रुकू से सीधा खड़ा होने का। अल्लाह इस पर तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज ये है, सजदा कर लिया, सजदा के बाद अल्लाहू अकबर कहकर सीधे बैठ गए, फिर दूसरे सजदा